چند ایک لوگ ہر جگہ بکھاؤ مال ہوتے ہیں، جو عہدے لیتے ہیں، جو مفادات کے لیے جاتے ہیں اور ملک اور عوام اور قوم کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، جو آپ کے سامنے اس وقت ہو رہا ہے۔ ہمارے اندر وہ طبقہ پالا گیا ہے جن سے زبردستی ووٹ سپریم کورٹ بار کے الیکشن میں ڈلوائے گئے، جن سے پیسہ دے کے، مال دے کے، زبردستی اٹھوا کے اب یہ وکیلوں میں صورتحال پیدا کر دی ہے انہوں نے، جو پہلے عام طور پہ سننے میں آتی تھی کہ عام انتخابات میں ہوتی تھی۔ یہ سارا مسئلہ جو ہے وہ اس ملک میں آئین اور جمہوریت کو ختم کرنے کا ہے۔ یہ دو بنیادی مقاصد ہے جس کے لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری حکومت کو پوچھنے والا نہ ہو۔ اگر 3 سال تھے تو اس کو 5 سال کرایا گیا ہے۔ یہ حکومت، یہ پارلیمنٹ ہے جس کو رات کے اندھیرے میں آئینی ترامیم کی سوچتی ہے۔ یہاں پر جو چیئرمین اور اسپیکر ہیں، میرے نزدیک ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ایک آدمی کو ویل چیئر پر اس کے اپنے لیڈر کی مرضی کے خلاف لے کے آئے، ایک عورت روتی ہوئی آئی اور کسی نے اٹھ کے کہا کہ چیئرمین صاحب اس کی بات تو سنو، اس کا بیٹا اٹھا لیا گیا ہے۔ اس نے کہا، وہ بے شرم چیئرمین نے کیا کہا کہ بعد میں میرے دفتر میں آگے بتا دینا، بورڈ تو ڈالو جس مقصد کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے خود میرے سامنے کہا کہ بھائی مجھے یہ تکلیف ہے کہ مجھے اس عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے تمہاری پرسنل گریونس ہے، اور پھر دوسرا گریونس یہ ہے کہ نواز شریف کو اس عدلیہ نے ڈسکوالیفائی کر دیا۔ ارے بھائی، جنہوں نے کیا وہ تو جا چکے ہیں، تم بدلہ جو ہے وہ اس اداروں سے لینے آئے ہو، تم اداروں کو تباہ کرنا چاہتے ہو، عدلیہ کا بدلہ تم پرانے چیف جسٹس سے لینے بیٹھے ہو۔ حالانکہ جہاں تک اس یوسف زئی گیلانی کی بات ہے، اس نے کھلم کھلا 6 ججز نے اس کو کنٹیمپٹ میں پہلے کنڈیم کیا تھا، پھر اس کے بعد آیا۔ تو کہنے کی بات یہ ہے، میں لمبی بات اس لیے نہیں کرنا چاہتا، کافی وقت ہے، اور خاص طور پہ ہمارے کراچی سے آئے ہوئے مہمانوں نے فلائٹ پہ جانا ہے۔ میں مزید ٹائم نہیں لوں گا، میں صرف آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را یہ مسئلہ کسی ایک فرد کا، ایک بار ایسوسیشن کا، ایک بار کونسل کا نہیں، آپ خدا را ہر بار ایسوسیشن میں پہنچے، تحصیل باروں میں، ڈسٹرکٹ باروں میں، ہر جگہ پہنچے، اور خدا را ان تک یہ پیغام پہنچائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کالا کوٹ رہے اور یہ کالا کوٹ اس ملک میں عوام کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے، آئین کا تحفظ کرے، تو خدا را چھوٹے موٹے کسی لالچ میں مت پڑنا۔ کوئی فرق نہیں پڑتا لا آفیسر بننے نہ بننے سے، چند پیسے ملنے یا نہ ملنے سے۔ جب ملک ہی خطرے میں آ گیا ہے، جب آپ کی عدلیہ ہی خطرے میں آ گئی ہے، جب آپ کا آئین ہی بے معنی ہوتا جا رہا ہے، جب یہاں پر حکم صرف باوردی لوگوں کا چلے گا اور دوسری وردیاں جو ہیں وہ بیکار ہو جائیں گی، اور یہ وقت بھی دور نہیں ہے جب ملٹری کورٹس ہوں گی، یہ عدالتیں نہیں ہوں گی۔ یہ جو عدالتیں جس کا ذکر کیا ہے کہ نہ یہ کچھ دیکھ سکتی ہیں، جیسے کہ کسی نے کہا کہ بھائی سو موٹو نوٹس لو، کل قتل عام ہوا ہے، تو وہ کہتا ہے ہم تو دیکھ ہی نہیں سکتے، اور ایک عورت اس کے ساتھ بیٹھی اپنے آپ کو جج کہتی ہے، وہ کہتی ہے کہ ہم سن ہی کچھ نہیں سکتے۔ حقیقت میں ان کی زبانیں بھی ختم ہو چکی ہیں، یہ بول بھی کچھ نہیں سکتے۔ اس قسم کی عدلیہ یہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے، جو کچھ نہ کر سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ سن سکے، ایسی ہی عدلیہ چاہے، تاکہ ہم جو جی چاہے جرم، جو جی چاہے ظلم، جو جی چاہے جبر کرے، ہمیں کوئی روکنے والا، ٹوکنے والا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ بھول ہے ان کی، ملک ایسے نہیں چلا کرتے، ملک ایسے قائم نہیں رہتے۔
بغیر آئین کے کوئی ملک نہیں چل سکتا۔ لہٰذا ہم سب کا فرض ہے، کسی پر احسان نہیں ہے، ہم کھڑے ہو کے آئین کو بچائیں، عدالتی نظام کو بتائیں۔ کسی انڈیویجول جج کی بات نہیں ہے، میں اس جج کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کراچی کے جج کو، جس نے اس بینچ پر جس کا جو سربراہ سلیکٹ کیا گیا ہے اس کے چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، پاکستان کی چیف جسٹس کی مرضی کے خلاف، پاکستان کے سینئر موسٹ 2 ججز کی مرضی کے خلاف ایک سربراہ۔ اس لیے میرے نزدیک یہ چیف جسٹس جو اپنے آپ کو، جس کو میں ڈی فیکٹو چیف جسٹس مانتا ہوں، یہ ڈی جورے نہیں ہے، یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، تیسرے نمبر سے اٹھ کے آیا ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں نظام چلے۔ اس چیف جسٹس میں دم خم نہیں ہے، اس کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ میں بینچ بنا ہے جس کو آئینی بینچ کا نام لیتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ کبھی یہ انسیڈنٹ ہوا ہے کہ چیف جسٹس 2 سینئر موسٹ ججز اور ان کی مرضی کے خلاف سپریم کورٹ کا آئینی بینچ بنایا جائے یا بینچ بنایا جائے کسی قسم کا؟ یہ کبھی نہیں ہوا، دنیا کی تاریخ میں نہیں ملے گا۔ اس قسم کی بے بس جوڈیشری بنائی گئی ہے، اس قسم کا بے بس چیف جسٹس بنا گیا ہے۔ اس لیے بالکل صحیح منیر ملک صاحب نے کہا، ہمارا پہلا سب سے اہم ڈیمانڈ یہ ہے کہ جو بار ایسوسیشنز کی طرف سے یا کسی طرف سے بھی پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے 26ویں ترمیم کو ہم نے چیلنج کیا ہے، فل کورٹ بٹھائی جائے، ناٹ اے جج لیس، فل کورٹ بٹھا کر آپ ان کیسز کا فیصلہ کریں کہ آیا یہ 26ویں ترمیم جائز ہے کہ نہیں، بیک اسٹرکچر کے خلاف ہے کہ نہیں، یہ زبردستی اٹھا کے لوگ لائے ان کی ہے کہ نہیں، یہ جو جنہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح ووٹ ڈلوائے گئے ہیں، یہ چیئرمین اور اسپیکر، انہوں نے سبورٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن، ان کا کیا کردار ہے، اور اس کے بعد ہم ان کو آرٹیکل 6 کے مقدمات میں گھسیٹیں۔ یہ قوم کے لیے ضروری ہوگا تاکہ آئندہ سے اس قسم کے بے ضمیر لوگ اس ملک کے اوپر حاوی نہ ہو سکیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ پارلیمنٹ نہیں رہ گئی، یہ محض نمبرز ہیں، نمبرز، اتنے نمبر ہو گئے، کوئی کرسی پہ آ رہا ہے، کوئی جو کندھوں پہ اٹھا کے لایا جا رہا ہے، یہ نمبرز ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہم سپریم ہیں، اور سپریم تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے پاؤں سے چل کے آئے، تمہیں تو اٹھا کے لایا جاتا ہے، اس لیے تم سپریم نہیں ہو، تم صرف محض نمبرز ہو۔ اگر کچھ دان تھی جہاں تک ایگزیکٹو ہے، وہ تو کوئی ہے ہی نہیں، سوائے پپٹس بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی اپنے آپ کو پرائم منسٹر کہتا ہے، کوئی چیف منسٹر کہتا ہے، یہ they are nothing but puppets of military establishment، جو ان کی انسٹرکشنز ہوتی ہیں اسی کے مطابق یہ چلتے ہیں، اور یہ اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، یہ صرف بیٹھے ہیں جھوٹ بولنے کے لیے۔ یہاں 20 ہمارے لوگ جو ہے وہ بے گناہ قتل کر دیے گئے ہیں، اور یہ بیٹھ کر قومی سارے ٹیلی ویژن سامنے کہتے ہیں کہ وہاں ہوا ہی کچھ نہیں ہے۔ اتنے بڑے جھوٹے، اور بعض تو بیچاروں نے بڑی چہرہ بنا ہوا داڑھی رکھ کے، افسوسناک بات ہے، جانتے بوجھتے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، قوم کو غلط بیانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہ ہم وکلا پر قوم ساری آپ کی طرف دیکھ رہی۔ میں آپ کو عرض کروں، ایک آخری امید ہمیں کراچی سے لے کے پشاور تک، کوئٹہ سے لے کے لاہور تک یہی آواز آتی ہے کہ سول سوسائٹی آپ کو دیکھ رہی ہے، قوم دیکھ رہی ہے، آپ کھڑے ہو، ہم پھر کھڑے ہو جائیں گے آپ کے ساتھ۔ اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے ساری کنسیڈریشنز کو، ساری دھمکیوں کو، ساری زبردستیوں کو، سارے لالچوں کو، سارے عہدوں کو ٹکرا کے ہم اس ملک کو بچائیں اور اس کے آئین کو بچائیں۔